پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا حیران کر دینے والا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ایک گاؤں میں جہالت اور اندھا وشواس اپنے عروج پر تھے۔ اس گاؤں میں ایک عجیب و غریب رسم چلی آ رہی تھی، جس کے تحت جوان لڑکیوں کی شادی ایک رات کے لیے جانوروں سے کروا دی جاتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کوئی لڑکی ایک رات کسی جانور کی بیوی بن جائے تو بعد میں جب وہ کسی انسان سے شادی کرے گی تو اس کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ یہ لوگ کچھ جانوروں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے اور اسی اندھی تقلید میں اپنی بیٹیوں کی زندگیاں برباد کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک دن اس گاؤں میں ایک اللہ والے پہنچے۔ وہ سادہ لباس میں ملبوس، چہرے پر نور اور آنکھوں میں حکمت کی روشنی لیے گاؤں میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت مور تھا، جو اپنے چمکدار پروں اور نرالی شان و شوکت کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب گاؤں کی عورتوں نے اس اللہ والے کے ساتھ اس مور کو دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئیں۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتی رہیں اور کچھ تو رو بھی پڑیں۔ اللہ والے حیران تھے کہ یہ عورتیں ان کے جانور کو دیکھ کر اتنا کیوں رو رہی ہیں۔ اللہ والے مسکراتے ہوئے اپنے مور کو لے کر ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ انہوں نے مور سے کہا، بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ سفر کر کے بہت تھک چکا ہے۔ تجھے بھوک بھی لگی ہوگی اور میں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ چلو ہم اس گاؤں میں کسی کے دروازے پر جا کر کھانے کا سوال کرتے ہیں، شاید کوئی رحم کر کے ہمیں کچھ دے دے۔ اللہ والے مور کو لے کر گاؤں کے گھروں کے پاس پہنچے، لیکن عورتوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے۔ یہ دیکھ کر اللہ والے کو بہت حیرانی ہوئی۔ بیٹا، تیری بھوک مٹانے کے لیے میں ان سے کچھ مانگتا ہوں، شاید کوئی رحم کر دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک دروازے پر دستک دی۔ ایک بے حد خوبصورت لڑکی نے دروازہ کھولا۔ بیٹی، یہ گرمی بہت تیز ہے، مجھے اور میرے اس بے زبان جانور کو بہت پیاس لگی ہے۔ یہ بیچارہ تو سہ بھی نہیں پا رہا، لیکن وہ لڑکی اللہ والے کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بس ٹکٹکی باندھ کر مور کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے اس نے ایسا خوبصورت جانور پہلی بار دیکھا ہو۔ اللہ والے نے پھر سے کھانے کا سوال کیا۔ اس بار لڑکی نے اللہ والے کی طرف دیکھا اور بھاگ کر اندر چلی گئی۔ اللہ والے مور کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کسی نے بھی انہیں کچھ نہیں دیا۔ الٹا گاؤں کے لوگ ان کا مذاق کرانے لگے اور کہنے لگے، یہ کیا ڈھونگ کر رہے ہو؟ بہانہ جانور کا کر رہے ہو اور پیٹ خود کا بھرنا چاہتے ہو؟ محنت کر کے کیوں نہیں کماتے؟ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ والے نے مور سے کہا، چلو بیٹا، ایک درخت کے نیچے جا کر نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ والے ایک درخت کے نیچے نماز ادا کرنے لگے۔ مور بھی اللہ والے کو دیکھتے ہی کبھی سجدے میں گر جاتا، کبھی ان کے پاس بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگتا۔ اگلی صبح گاؤں میں عجیب ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف رنگ و روشنی تھی، جیسے کسی بڑی خوشی کا موقع ہو۔ اللہ والے حیران ہو کر کچھ لوگوں سے پوچھنے لگے، آج گاؤں میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی جلدی سے بولا، آج ہمارے گاؤں میں شادی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اللہ والے نے اپنے مور سے کہا، بیٹا، لگتا ہے آج تم بھوکے نہیں رہو گے۔ یہ لوگ اپنا بچا کھچا کھانا تو تمہیں دے ہی دیں گے، جس سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں، بس تمہاری فکر ہے۔ مور نے جیسے اللہ والے کی بات کو سمجھ لیا اور سر ہلایا۔ لیکن اچانک گاؤں میں ایک خوفناک شور اٹھا۔ ایک لڑکی کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی، یہ بہت غلط کام ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آخر ہم جیسی معصوم لڑکیاں یہ ظلم کب تک برداشت کریں گی؟ یہ آواز اسی گھر سے آ رہی تھی جہاں کل مور نے پانی پیا تھا۔ اللہ والے فوراً اپنے مور کو ساتھ لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچے۔ وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔
کچھ لوگ اس لڑکی کو زبردستی گھسیٹ کر ایک طرف لے جا رہے تھے۔ وہ دلہن کے لباس میں تھی، لیکن اس کے چہرے پر شدید خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ لوگ اسے گاؤں کے میدان میں لے جا رہے تھے، جہاں مختلف جانوروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تھا۔ اللہ والے نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکی کیوں رو رہی ہے؟ ایک آدمی گرایا، یہ رسم ہے، ہم اس لڑکی کی شادی ایک جانور سے کروا رہے ہیں تاکہ اس کی قسمت کھل جائے۔ یہ سن کر اللہ والے کا دل دہل گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے مور کو بھی ان جانوروں میں شامل کر دیا۔ اب وہ لمحہ آ پہنچا جب لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور اسے جانوروں کے درمیان چھوڑ دیا گیا۔ وہ خوفزدہ قدموں سے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ اللہ والے کے مور پر جا لگا۔ پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ تاجر حیران تھا کیونکہ اس کے خیال میں مور کوئی خاص جانور نہیں تھا، لیکن اللہ والے مسکرا دیے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے پورے گاؤں کی قسمت بدل دی۔ اللہ والے کا معجزہ، جب لڑکی کا ہاتھ مور پر جا لگا تو اچانک ایک عجیب روشنی نمودار ہوئی۔ ایسا لگا جیسے آسمان سے کوئی نور زمین پر اتر آیا ہو۔ مور نے اپنی خوبصورت چمکدار دم پھیلائی اور بلند آواز میں بولنے لگا، یہ ظلم بند کرو، یہ اللہ کی بندی ہے، اسے جانوروں سے مت جوڑو، یہ رسم شیطان کی ہے، انسانیت کی نہیں۔ پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک مور کیسے بول سکتا ہے۔ اسی لمحے اللہ والے آگے بڑھے اور بلند آواز میں بولے، دیکھو، اللہ نے خود تمہیں سچ دکھا دیا۔ تم لوگ کتنے سالوں سے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، آج سے یہ گناہ ختم ہوگا۔ گاؤں والوں کی ہدایت۔ یہ سن کر کچھ لوگ ڈر گئے، کچھ نے توبہ کر لی، مگر کچھ ضد پر اڑے رہے۔ ایک بزرگ آدمی بولا، یہ سب جادو ہے، ہم اپنی رسم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ والے نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اچانک زوردار آندھی چلنے لگی، درخت جھکنے لگے اور بجلی چمکنے لگی۔ لوگوں کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے۔ تبھی ایک شخص چیخا، ہمیں معاف کر دو، ہم یہ رسم ختم کر دیں گے۔ روشنی کا سفر۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگ بدل گئے۔ انہوں نے جہالت کو چھوڑ کر علم کی روشنی کو اپنا لیا۔ اللہ والے نے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں لوگ سچائی، انصاف اور علم کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ مور گاؤں کا محافظ بن گیا۔ وہ جس گھر کے دروازے پر بیٹھتا، وہاں خوشحالی آ جاتی۔ اور یوں اللہ کے فضل سے وہ گاؤں ایک نئے دور میں داخل ہو گیا، جہاں ظلم نہیں بلکہ انصاف کا راج تھا۔ اور یہی سچ کی روشنی ہے، جو اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔